للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم ثم صل علیہ۔ گرامی قدر سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن مقدس کے ذریعے دو طرح کی زندگی کا تصور دیا۔ ایک تو زندگی وہ ہے جو ہم اس دنیا کے اندر ابھی گزار رہے ہیں، اور ایک زندگی وہ ہے جو اس دنیا کی زندگی کے ختم ہونے کے بعد آخرت میں شروع ہوگی۔ اور اس دنیا کی زندگی کو دارالامتحان بنایا اور آخرت کی زندگی کو دارالجزا بنایا۔ قرآن مقدس میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی کو ایک مثال کے ذریعے بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، لوگوں جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، وتفاخر بینکم، اور آپس میں فخر ہے، آپس میں ناز فخر گھمنڈ، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد کی کثرت کی جستجو اور کثرت کی طلب، یہ آرزو، یہی دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے۔ اور فرمایا اس کی مثال اسی طرح ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ زمین کے اندر کوئی کھیتی کو بویا جاتا ہے تو وہ کھیتی جب نکلتی ہے تو وہ کمزور ہوتی ہے، پھر اس کھیتی کے اوپر، اس فصل کے اوپر ایک ایسا پیریڈ اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ فل اپنے جوبن پر ہوتی ہے، اور اس وقت وہ کسان کی آنکھوں کو بہت اچھی لگتی ہے، کسان کے دل کو بڑی بھاتی ہے۔ وہ سبزہ زار پھیلیے اور دور تک وہ سبز قالین کی چادر بچھی ہوئی ہے، کسان اس کو دیکھتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ فرمایا پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کھیتی زرد پڑ جاتی ہے، پھر وہ اپنی اس تونگری سے، وہ اپنی طاقت سے کمزوری کی طرف آنے لگتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کھیتی کو کاٹ دیا جاتا ہے اور وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو تفصیل سے دیکھیں تو یہ تین طرح کی سٹیج اللہ تعالیٰ نے انسانی عمر کی بیان کی۔ لعب و لہو، کھیل اور تماشا، بچپن کا دور ہوتا ہے، انسان کھیل اور تماشے میں گزار دیتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ بندہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، بندے کے اعضاء کے اندر ایک طاقت آ جاتی ہے، اور بندہ اپنے آپ کو خوب بناؤ سنگار کر کے باہر نکلتا ہے، دوستوں کی محفل جمتی ہے، اور یہ زندگی کے زندگی سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ فرمایا وتفاخر بینکم، یہ آپس کے اندر فخر، یہ اپنی ظاہری صورت پہ، اپنی جان و مال پہ، اپنی طاقت پہ، اپنے بدن کی بناوٹ پہ یہ فخر کرنے لگتا ہے اپنے دوستوں کے اندر بیٹھ کے۔ اور پھر فرمایا پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ جوانی دھیرے دھیرے ڈھلنے لگتی ہے اور انسان کے بالوں پر چاندی اترنے لگتی ہے، انسان کی ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں، اور جیسے جیسے بندہ بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اس کی حرص بڑھتی چلی جاتی ہے کہ میری اولاد بھی زیادہ ہو، میرے پاس مال بھی زیادہ ہو، معاشرے کے اندر میرا رعب اور دبدبہ قائم ہو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اس کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے جو ایک وقت آتا ہے وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور آخرت کے اندر عذاب شدید ہے، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، آخرت کے اندر دو ہی چیزیں، یا تو اللہ کی مغفرت ہے، جنت ہے، یا پھر اللہ کا عذاب ہے۔ تو یہ دنیا دارالامتحان ہے، اور آخرت کے اندر بھی کچھ سوال ہوں گے بندے سے اس دنیا کے بارے میں۔ آپ دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس حضرات سے میں مخاطب ہوں، آپ دیکھتے ہیں کہ
اگر کسی کا بندے کا کوئی ایگزام آ رہا ہو، امتحان آ رہے ہو، تو وہ بندہ جستجو کرتا ہے کہ یار کسی طریقے سے مجھے یہ پتا لگ جائے کہ پیپر کے اندر، امتحان کے اندر کون کون سا کویسچن پوچھا جائے گا، کون کون سا سوال پوچھا جائے گا. تو اس کی حد الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ مجھے کوئی گیس مل جائے. اب اگرچہ گیس اس کی ایک طویل قطار کیوں نہ ہو، لیکن بندے کی سائیکی کہتی ہے کہ بس یار انہی کو تیار کرنا ہے میں نے، اور وہ ان کو تیار کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ گیس ہمیں بتائے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ سوالات بتائے ہیں کہ کل قیامت کے دن جس کا جواب دینا پڑے گا اللہ کی بارگاہ. فرمایا لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس. ابن آدم کے قدم ہلنے نہیں پائیں گے. جس طرح آج عدالتوں کے اندر کٹہرے کے اندر مجرم کو لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے، کل اللہ کی عدالت کے اندر بھی ایک کٹہرا لگے گا جس کے اندر مجھے آپ کو ہر بندے کو کھڑا ہونا پڑے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. پوچھنے والے خود اللہ تعالیٰ ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے سے 5 سوال کیے جائیں گے. پہلا سوال اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عن عمرہ فیما افنا. اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ دنیا کے اندر یہ 40 50 60 70 80 90 سال جتنی زندگی تو گزار کے آیا، یہ تو بتا اس زندگی کو، اس عمر کو تو نے کہاں کھپایا، کن چیزوں کے اندر صرف کیا؟ کیا دنیا کی مال و دولت، دنیا کا جاہ و جلال، دنیا کی منصب، دنیا کی عزت، روب اور دبدبہ، معاشرے کے اندر سٹیٹس بناتا رہا، یا کچھ اللہ کے لیے بھی کیا، آگے بھی کچھ بھیج کے آیا ہے؟ عن عمرہ فیما افناہ، یہ میرے دی ہوئی عمر کے اوپر تم نے کس قدر عمل کیا. اور پھر فرمایا وعن شبابہ فیما ابلاہ، خصوصی طور پر وہ جوانی کا دور، امنگوں کا دور، خواہشات کا دور، جوش اور بلبلے کا دور، جس وقت رگوں کے اندر گرم خون دوڑ رہا ہے بندے کے. بندہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، کسی کا تانا سننے کے لیے تیار نہیں. بندہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا ہے اس جوانی کے اندر کہ مجھے کون پوچھنے والا ہے، میں اس طرح کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا. وعن شبابہ فیما ابلاہ، اللہ پوچھیں گے اس جوانی کو کہاں پرانا کیا ہے تم نے. در جوانی توبہ کر دن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شمد پرہیزگار. جوانی کے اندر عبادت کر، جوانی کے اندر سجدے کر، جوانی کے اندر اللہ کے سامنے جھک کر اپنی جبین نیاز کو سجدوں سے سجا لے. وعن شبابہ فیما ابلاہ، اس جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ جوانی کہاں پرانی ہے. آج اس چیز کا احساس نہیں ہے ہمیں. اور پھر فرمایا وعن مالہ من این اکتسب، اس مال کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. یہ دنیا کے اندر یہ جو مال تھا، یہ جو فراوانی تھی، یہ جو تیرے پاس بڑی چہل پہل کی دولت کی، کوٹھی کار بنگلہ، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی ہر سہولت تیرے پاس تھی، یہ کہاں سے کمائی تھی؟ تو نے حلال اور حرام کا بھی کوئی دھیان رکھا تھا؟ کوئی جائز اور ناجائز کا بھی دھیان رکھا تھا؟ یا بس اپنی خواہشات کے اندر لگ کر، دنیا کو بنانے میں لگ کر ہر چیز کی تمیز بھول گیا؟ اولاد کا کچھ بن جائے، اس اولاد کی خاطر حلال حرام جائز ناجائز ہر چیز کو بھول گیا. اللہ اکبر. اب جانے کا وقت آیا، وہ سگی اولاد ایسی ہے کہ اس کو تیرا جنازہ بھی پڑھنا نہیں آتا. جاندی بار ڈرونا بنیو، ہاتھ نہ لاندے ڈاتے، جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نہیں ہو کر دے. آج سگی بیوی چھوڑ کر چلی گئی، آج اولاد چھوڑ رہی ہے. بس اولاد کو فکر ہے کہ اب کیسے باپ کی وراثت کو تقسیم کیا جائے. تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ مال کہاں سے کمایا، وفیما انفقا، اور یہ کہاں خرچ کیا. ایسا نہیں کہ بس کما لیا اور اب تیرا مال ہو گیا، تیری مرضی ہوگی، بس جو جی چاہے نہ کروں، بس ٹھیک ہے جی شادی بیاہ کا موقع آیا، میں نے دل کھول کر رسومات کی، دل کھول کر اپنی تسلی کی، اپنی خواہشات کا غلام بن کر میں نے وہ رسومات کو ادا کی. کیا ہوا؟ بالکل فضول خرچی. جہاں پیسہ نہیں لگنا وہاں بھی لگایا. نکاح کا وقت آیا تو مسجد کے اندر تشریف لے آئے، جی مسجد کے اندر نکاح ہو گیا. جب نکاح مسجد کے اندر ہو گیا تو اگلے دن میرج ہال کے اندر فل شریعت کی دھجیاں اڑا دی. کوئی پوچھنے والا نہیں، بھائی میرا پیسہ ہے، میں چاہوں جہاں خرچ کروں، میں 10-10 لاکھ روپیہ پھولوں کی سجاوٹ پہ لگاؤں، کون ہوتا ہے مجھ سے پوچھنے والا؟ وفیما انفقا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا.
اور پانچواں سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَمَّا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَا، جو تمہیں دنیا کے اندر علم تھا، یہ جائز نجائز حلال حرام نیکی برائی، یہ نیکی بدی اچھائی برائی، اس کا جو علم تھا کیا عمل کیا اس کے اوپر؟ دنیا کے اندر تو بیٹھ جائے کسی محفل میں، تو کہتا ہے میرے سے بڑا علامہ کوئی نہیں، مفتی کوئی نہیں، مجھے سارے پتہ ہے، لیکن عمل کتنا تھا؟ تو بھائیو یہ کل قیامت کے دن یہ سوال پوچھے جائیں گے۔ یہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو پلے سے باندھ کر ان سوالوں کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا